میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آواز آئی یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، آواز آئی یا رسول اللہ، پھر نظر پڑی کہ ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی گلے میں رسی اور چارپائی سے بندھی ہوئی، کوئی صحابی شکار کر کے لائے تھے۔ آپ قریب ہو گئے، کیا ہوا؟ کہا آپ کا غلام مجھے شکار کر کے لایا ہے، مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ جس نبی نے جانوروں سے پیار کرنا سکھایا، اسی کی امت دین کے نام پہ گلے کاٹ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، بے گناہوں کے خون سے دھرتی لالا ہوگی۔ آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے، جہنم تو انسانوں کے لیے، ان جانوروں کے لیے ہے۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے، تو وہ پرائی چیز تھی، آپ وہیں بیٹھ گئے، وہ دوڑتی ہوئی گئی اور پہاڑوں میں غائب ہوگی۔ آپ بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے، یہاں تک آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اترتی ہوئی آ رہی تھی اور آ کر یوں سر جھکا، یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا۔ وہ ذبح ہونے کے لیے تیار، میرا تاجر سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسلامی معیشت مٹی تو سو آوے گی۔ آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے کھڑا کر کے پھر وہیں بیٹھ گئے نہیں۔ دیر گزر گئی، وہ صحابی ہے جو شکار کر کے لائے تھے، بڑے حیران ہو گئے کہ آپ میرے گھر، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، اب کیسے؟ کہ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے آپ سے۔ کہ کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کرتے۔ کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو جان بھی قربان ہے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ نہیں بس مجھے ہرنی چاہیے۔ ہم کہ لے لیں۔ تو آپ نے اس کی رسی کو کھولا اور کہا الحقی بأہلک، جا بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو اس ہرنی نے نا آپ کو دیکھ کر یوں سر جھکا، آپ کے سامنے شکریہ کے طور پر تھوڑا سا گئی، پیچھے مڑی، آپ کو دیکھا اور پھر یوں سر جھکایا، پھر تھوڑا بھاگی، پھر آگے گئی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، یوں سر جھکایا، اور جب تک وہ آپ کو رسپانس دے رہی تھی آپ کھڑے تھے کھڑے تھے کھڑے تھے، یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو آپ اپنے گھر کو واپس آئے۔ پہلے ان تاجروں کو ہرنی جتنا سچ سکھا دو، پھر اسلامی معیشت پر بھی بات کر لیں گے، جھوٹوں پہ اسلامی معیشت آئے گی۔ جہاں دغا بازی اور فریب کا نام تجارت ہو، دھوکے کا نام تجارت ہو، لوٹ لینے کا نام پروفٹ ہو، وہاں اسلامی معیشت آئے گی۔ میرے نبی پکار رہے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جاؤ سمجھاؤ ان تاجروں کو، جب تک یہ جھوٹ بول رہے ہیں اسلامی معیشت کہاں سے آئے گی؟ چاہے آپ کے سارے بینک اسلامی ہو جائیں، تجارت اسلامی نہیں ہو سکتی دو چیزوں کے بغیر، ایک سچائی اور ایک دیانت، اور دونوں چیزیں میرے تاجر سے ختم ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑا دھوکے باز ہے، سب سے بڑا جھوٹا مکار ہے۔ میں 5 انگلیوں کے نام برابر نہیں ہیں اللہ کے نیک بندے ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر لیول پر، لیکن میں 1 کروڑ میں ایک سچا دیکھوں تو میں نے کیا دیکھا؟ 100 میں 10 نمازی موجود ہے، 1000 میں ایک آدمی صدقہ خیرات کرنے والا موجود ہے، 1 کروڑ میں ایک سچا نہیں ہے، 1 کروڑ میں ایک دیانتدار نہیں ہے۔ تو اسلامی معیشت کہاں سے آئی؟ اسلامی تجارت کہاں سے آئی؟ یہ آپ لوگوں کو بھی دھوکے دے جائیں گے۔ اسلام تو سخاوت کا دین ہے، لٹا دینے کا دین ہے، جان بھی دینی پڑے تو۔ بمے خاندان کے حسین کی تاریخ موجود ہے، معصوم بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ کے گواہی دی کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ یہ 10 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، اسے کیا خبر اسلام؟ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ رسم شاہ عباسی۔ .quran.com آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بلایا۔ آج میں نے صرف اللہ رسول کی تھوڑی آپ کو، میرا اللہ کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرے نبی کا گھر کیسا ہے۔ یہاں جگہ بناؤ، پہلے اسے صاف کرو۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ پہلے دلوں میں اپنی شمع جلاؤ، پھر راستے بھی نظر آئیں گے، پھر
صرف معیشت نہیں نظر آئے گی، پوری زندگی نظر آئے گی۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہے، جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت ضرور لگائیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ایک ریفریشر ٹریننگ کورس ہے، جیسے آپ کو مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں، یہ ایک کورس ہے کہ میں اللہ رسول کی محبت میں وہاں تک پہنچ جاؤں کہ پھر یہ درہم دینار، یہ روپیہ ٹکا، کہ مجھے اس سے دور نہ کر سکے، پھر مجھے اس پہ قربان ہونے میں مزہ آئے، لگانے میں مزہ آئے۔ ابھی تو بچانے کے مزے ہیں، پھر اللہ تمہیں لگانے کے مزے دے گا، لٹانے کے مزے دے گا، تب جا کے اسلامی معیشت قائم ہوگی۔ اسلامی معیشت سخی معاشرے کے لیے ہے، بخیل معاشرے کے لیے نہیں ہے، سود خور معاشرے کے لیے نہیں ہے۔ ابھی تو اللہ رسول کا ہی تعارف نہیں ہے، شکوک سے ہی نہیں نکلی امت تو بات کہاں مانے گی۔ تو بھائیو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو، قرآن پڑھو اللہ کے واسطے، سارا دن ضرب تقسیم میں نہ لگو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ سب سے کہتا ہوں، جتنے آپ کھڑے ہو بیٹھے ہو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہ بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ شہنشاہ کا پیپر میرے گھر میں آیا پڑا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیا کرو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اس آپ کے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسرا کہتا ہوں، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ میرے نبی نے کیا زندگی گزاری، کیسے گزاری ہے، ہر روپ میں کیا جان بھر دی، ہر روپ کو کتنا حسین بنا دیا میرے نبی نے، اللہ کے واسطے اسے پڑھو، خود پڑھو، خود پڑھو۔ آپ کے سامنے سورج چاند چمکتے نظر آئیں گے، سورج کی روشنی میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا، چاندنی رات میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا، نہ چاند سامنے نہ سورج سامنے، راستے کہاں سے ملیں گے؟ قرآن اور میرے نبی کی زندگی، یہ وہ سورج اور چاند ہیں جن سے ہمیں راہیں ملی، اور میرے نبی کے صحابہ یہ وہ ستارے ہیں جس سے بھٹکے ہوں کو راستہ ملے گا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے چلو گے منزل مل جائے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، اللہ کے نیک بندے اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب پاؤں اونٹ کے جلنے لگ جائیں، یہ 10 سے زوال کٹائیں، 10 سے زوال تک کٹائیں، زوال سے پہلے پہلے، اس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ ترمز، جل جانا، رمضان کا مطلب ہے جلنا، اور روزے اور جلنے میں مناسبت یہ ہے کہ جیسے آگ میں کاغذ جلتا ہے، لکڑی جلتی ہے، ایندھن جلتا ہے، بھوک اور پیاس سے اندر میں ایک آگ لگتی ہے، اس آگ میں اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو ڈال کے جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ آخری روزے کیا ہوتا ہے؟ سارے سال کے گناہ تھوڑے تھوڑے ڈالتا 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 29ویں روزے سارے سال کے گناہوں کو جلا کے ہوا میں اڑا کے کہتا ہے چل موج کر، سب معاف ہو گئے، جلا دیے، رمضان رمضان رمضان، جاؤ تیرے سب جلا دیے، پاک صاف۔ لوہا جل کے صاف ہوتا ہے، سونا جل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں، کپڑا دھل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ فتنے کا لفظ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ انما اموالکم اولادکم فتنہ۔ ہمارے اردو میں فتنے کا لفظ اور ترجمے میں آتا ہے فساد، عربی میں فتنے کا مطلب ہے سونے کو پگھلانا، سونا پگھلانا، فتانہ، فتان، فتان یہ اس کو کہتے ہیں، سونار کو عربی میں فتان کہتے ہیں، سونا پگھلانے والا۔ یہ سونا پگھلانا اور یہ فتنہ ہمارے اوپر جو لفظ آ رہا ہے، اس میں کیا مناسبت ہے کہ سونے میں کھوٹ اندر ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی، کپڑے میں میل اوپر ہوتی، پانی لگا دھل گئی، لیکن سونے کی میل اندر ہوتی ہے، اسے پگھلائیں گے تو نکلے گی، ویسے نہیں نکلے گی۔ انسان کے اندر کھوٹ اندر ہوتی ہے، جھوٹ اندر ہے، بددیانتی اندر ہے، رشوت اندر ہے، فحاشی بدکاری اندر ہے، تو اندر کو صاف کرنے کے لیے پگھلانا پڑے گا، پگھلانا، پگھلا کے اندر سے کھوٹ نکلے گا۔ میں کہا فتننا ولقد فتننا وهم لا يفتنون، اور فتنہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کی بھٹی سے گزار کر میرے مالک نے بھٹی سے گزار کر پاک کیا ہے سونے کو، چاندی کو، ایسے ہی انسان کو، ایسے یہ رمضان ہے کہ اس کی بھٹی میں ڈلتا ہے گناہ اور سارے سال کے گناہ معاف کر کے اللہ اس مرد عورت کو پاک کر دیتا ہے۔ اس مہینے کے لیے
ایک تو آخری عشرے میں شب قدر آ رہی ہے، شب قدر آ رہی ہے، یہ 21 23 25 27 29 میں گھومتی ہے، صرف 27ویں شب قدر نہیں ہے، کبھی 21 کبھی 23 کبھی 25 کبھی 27 کبھی 29، یہ 5 راتیں آپ جاگ لیں، آپ کو رمضان، آپ کو شب قدر مل جائے گی۔ شب قدر 80 سال مصلی بچھا کے بیٹھے رہو، جو اس میں ملے گا ایک رات جاگنے سے اس سے زیادہ مل جائے گا، 80 برس کی بندگی سے زیادہ ایک رات جاگنے کا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی 4 آدمی نہیں بخشے جاتے، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اے نال نہیں بولنا، اے نال نہیں بولنا، اے نال لڑائی، اے نال لڑائی، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اور دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ نقصان پہنچانے کی نیت، نقصان پہنچانے کی نیت کو کینہ کہتے ہیں۔ یہ 4 کام جس کے ہوں گے اس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ایسا ہو، کوئی ہو تو بھائی توبہ کر، کہ توبہ پہ سب معاف ہو جاتا ہے، توبہ پہ سب معاف ہو جاتا ہے، سب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو ہماری شب قدر کو خراب کر سکتی ہیں۔ کوئی اگر کوئی ایک چیز بھی ہے تو اس کو ختم کر کے پہلے اس کی تیاری کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ اور ایک حدیث میں نے کل بھی بیان کی تھی، آج بھی بیان کر رہا ہوں رمضان کے حوالے سے۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں نا تو معافی تلافی کر، جناب میں حج تے جا رہے ہیں، معافی دے ویجے جناب آ گئے ہیں جو معافی دے۔ حج سے بڑا فرض ہے رمضان کا روزہ، حج سے بڑا ہے رمضان۔ رمضان کے روزے کو بچانے کے لیے ضروری ہے یہ دل صاف کرو، دل صاف کرو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، میری یادداشت میں جتنی حدیثیں ہیں اس میں صرف یہاں یہ لفظ آ رہا ہے، میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی آپ نے یہ فرمایا ہو، میں اپنی یادداشت کے حساب سے نفی کر رہا ہوں کہ جتنی میری یادداشت میں حدیثیں ہیں اور جو میری نظر سے گزری ہیں اس میں صرف ایک جگہ میرے نبی فرما رہے میرے بیٹے انس میری عظیم الشان سنت۔ یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، پھر اس کو عظیم الشان نہیں فرمایا کہ میری عظیم شادی بھی سنت ہے، ولیمہ بھی سنت ہے، سیدھی کروڑ سونا بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، مسواک بھی سنت ہے۔ میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ کیا یا رسول اللہ؟ کہ میرے بیٹے انس، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، تیرے دل میں کسی کی نفرت نہیں آنی چاہیے، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ کسی کی، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، ابھی تو مسلمان کو کافر کہہ کے نفرت کی آگ لگا رہا، آگ لگا رہا۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ لِأَحَدٍ يَا بُنَيَّ إِن قَدَرْتَ أَن تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي۔ یہ میری عظیم الشان سنت ہے کہ دل میں کسی کی نفرت نہ رکھنا، صاف کر دو، صاف کر دو، صاف کر دو۔ وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ۔ جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ آپ سب سے کہتا ہوں صرف رمضان کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے اس ٹکڑے کو صاف کرتے۔ ہم صبح اٹھ کر جن کو اللہ نے نوکر دی ہیں تو پہلا کام صفائی، صفائی، کمروں کی صفائی ہو رہی، چونکہ کچھ بھی نہ ہو میل آ جاتا ہے، لہذا صاف کرو، صاف کرو، کپڑے صفائی، گھر کی اپنی صفائی، اپنی صفائی۔ میں نہا کے آ رہا ہوں، میں نہا کے آ رہا ہوں، یہ نہیں بھائی آئے میں ذرا دیر سے اٹھا تھا لیکن اس کے بعد میں نہا کے نکلا، نہ کہ میں رات بھی نہایا 2-2:30 بجے، سو تھوڑا سستی ہو رہی تھی، میں کہ نہا کے تو فریش ہو جاؤں، تو میں نہایا، لیکن پھر نہایا کہ میل خود بخود آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے۔ تو یہ دل پر لوگوں کے رویوں سے غبار، کبھی نفرت، کبھی بغض، کبھی حسد آتا رہے گا، دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو، تصبح و تمسی، صبح شام دن رات جوانی بڑھاپا، دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو۔ یہ جو کرتے کرتے مر گیا، یوں میرے نبی کے ساتھ جنت میں ہو گئے، ایسے ہو گئے ایسے۔ تو آپ کے آپس میں بعض اوقات مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں حسد شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں آگے بڑھ گیا، میں جو ٹنگ شکڑی ہے، میں بکھا دینا ہے، چکر دے دینا ہے، یہ آپ کے دفتروں میں چلتا رہتا، سارا ماحول جو ایسا ہی ہے، ہر طرف یہ چیز چل رہی ہے، ٹانگیں کھینچنا، نیچے گرانا، کسی کو کسی کو اللہ کوئی نعمت دے دے تو خوش نہ ہونا۔ یہ ایک اور حدیث بھی سنا دوں تاکہ یہ بات میری واضح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، مسجد میں بیٹھے تھے، فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا، ایک جنتی آنے والا ہے، ٹھک ایک صحابی آئے 50-60 کی عمر کے، ہاتھ میں جوتا الٹے اور داڑھی میں وضو کا پانی تازہ۔ اگلا دن وہی ٹائم آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا ہے، ٹھک کل والے صحابی
وہی نقشہ. تیسرا دن ایک جنتی آنے والا, ٹھک وہی صحابی. 3 دن ایک آدمی ایک ہی نقشہ. اس محفل میں ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں ان سے زیادہ عبادت والا کوئی, 1,24,000 ان سے زیادہ عبادت. ساری رات تہجد, سارا دن روزہ, اور دن رات میں ایک ختم قرآن. سارا گراف بھر دیا, ٹائم سکیل سارا بھر دیا. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرو, اس کے پاس 25واں گھنٹہ ہے, میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. وہ پہنچ گئے. چاچا جی السلام علیکم. جی بھتیجی آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ کہ ہاں ہاں بیٹا. اب وہ اس چکر میں ہے کہ یہ سارا سال نہیں سوتے تھے, اور پورے سال میں 2 روزے نہیں رکھتے تھے. 2 روزے. کون سے 2 روزے؟ عید والے 2 روزے. بس روزہ روزہ روزہ, دن رات میں ختم قرآن. اس کو جنت کہاں سے مل گئی؟ رات ہوئی, جلدی سے چادر لی, یوں سراغ کیا اور دیکھنے لگے بھائی اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں. بزرگ تشریف لائے, سرانے پہ سر رکھا, اللہم بسمک اموت و احیا, سونے کی دعا پڑھی, اور اللہ کے فضل سے فجر دی اذان پہ اٹھے جا کے. وہ تو پریشان ہو گئے, یہ کیوں ساری رات ستا رہ گیا, ٹنگ نہیں چکی, ایک ہی بنی تو جنت کتنے لگ گئی. اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے, نماز تا نماز ہے نا, منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے. انہوں نے کہا کل کوئی دکھائیں گے خاص. کل وہ بیٹھے, جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں کر کے دیکھنے لگے, اور پھر آئے اور اللہ بسمک سرانے تے سر رکھے تے فجر تے جاتے اٹھے اللہ دے فضل نال. ساری رات ستیاں گزار چھڈی. وہ تو وہ سمجھ میں نہ آئے بے ہو ایک چکر کی. ان کا چلو ایک رات اور دیکھتا ہوں, آج رات یہ وہ کر کے دکھائے گا جس کی وجہ سے جنت ملی. چاچی اور اگلی رات بھی ٹپا چھڈی, اللہ بسمک اموت و احیا. ہو گئے فجر تے اٹھے, وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے. میرا نبی تو سچ ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بول پڑے چاچا اللہ کی قسم وہ میں دیکھنے آیا تھا. 3 دن اللہ کے نبی فرماتے رہے اس دروازے سے جنت ہی آ رہا. 3 دن تم آئے, میں دیکھنے آیا تھا تم کیا کرتے ہو. وہ ساری رات سوتے رہتے ہو. کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو یہی کچھ ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی, لہذا وہ پریشان سے ہو کے چل پڑے. اچھا میرے نبی تو سچ ہیں, ان کا بات فرمان تو غلط ہے. چل پڑے. جب دروازے تک پہنچے نا تو کہا پتر ہو رہا تھے اندر دی گل دسائی دیا نا, کہ ادھر آ اب تمہیں بتاتا ہوں. یہ دیکھو یہاں ہاتھ رکھا, کہ یہ جو دل ہے نا یہ اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں, کوئی نفرت نہیں, کوئی حسد نہیں. اور دنیا میں اللہ کسی کو کوئی عزت دے, دولت دے, نعمت دے, مجھے کبھی حسد نہیں ہوا, مجھے خوشی ہوتی. اب ان کا باڈی رسپانس دیکھنا, وہ کہنے لگے ہوا ہوا, اچھل کر بے ساختہ ہوا ہوا, یہ ہے. ستا رہو بھاویں ساری رات, تیری جنت واقعی پکی. یہ کہیں کرنا ہے, دل صاف کرنا. بانڈے دھونا سوکھا ہے, دل صاف کرنا لگ پتہ جانتا ہے. تو آپ اپنی ملازمت میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو. جب اللہ کسی کو عزت دے اس سے شاباش دو, اسے اپریشیٹ کرو, اس کے لیے دعا کرو, سب سے دل صاف رکھو, سیدھے جنت میں جاؤ گے اللہ کے فضل و کرم سے. آج کا مسلمان اس اللہ کے علم کو چیلنج کر کے کھڑا ہوا ہے. آپ لوگوں کو اسلامی قرضہ تو دے دو گے, سچ کیسے بلواؤ گے؟ سارا کراچی کا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. چاہے وہ آپ سے ڈیل کر رہا ہے یا چاہے وہ یونائٹڈ بینک سے ڈیل کر رہا ہے, حبیب بینک سے ڈیل کر رہا ہے, لیکن اس کے اندر یہ اتر گیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو یہ تجارت نہیں چلتی. یہ سارے سیاستدان, یہ وکیل چھوڑو ان کو, یہ ریڑھی والے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا. اسلامی معیشت ایسے تھوڑی ہے کہ تم پکڑ کے ہاتھی بنا دو گے. اسلامی معیشت تو ایک بڑا طاقتور نظام ہے. اس سے پہلے بہت سے نظام زندہ کرنے پڑتے ہیں, تب جا کے اسلامی معیشت وجود میں آتی. کیا خوبصورت طریقے سے اللہ نے اپنے علم کو بتایا کہ تیرے رب کا علم زمین کے اندر کیا ہے, زمین کے اوپر کیا ہے,
زمین کی تہ میں کیا ہے, زمین کی سطح پہ کیا ہے, پانی کی تہ میں کیا ہے, یہ کتنے بلبلے بن رہے ہیں. میرے رب کی قسم اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنی موجیں اٹھ رہی ہیں, اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے اس میں سے بلبلے پھٹ کے ہوا میں اڑ گئے, اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. اور کروڑوں سال سے یہ چل رہے ہیں, میرے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنی بارشیں ہوتی ہیں, اللہ نے ایک ایک قطرے کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں جاتے ہیں, اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے تارے جھلملاتے ٹمٹماتے ہیں, اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے دن اور رات آئے اور گئے, گھڑی گھنٹے سیکنڈ منٹ بنے, اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے انسان پیدا ہوئے, کتنے مر گئے, کتنے آنے والے ہیں, کتنے بچپن میں مرے, کتنے بڑھاپے میں, کتنے جوانی میں, کتنے بیماری میں, کتنے صحت میں, کتنی عورتیں مری, کتنے مرد مرے, میرے اللہ کے علم میں ہے. ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے گنا ہوا ہے. ماں کے پیٹ میں نر ہے مادہ ہے, انڈے میں نر ہے مادہ ہے, پالینیشن میں نر ہے مادہ ہے. کتنے دانے بنے گے انگور کے ایک گچھے پر, اور کتنے دانے بنے گے وہ چھلی کے سٹے پر, اور کتنے مچھلی کے انڈوں سے کتنے بچے نکلیں گے. میرے رب نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے. یہ میرے اللہ کا علم ہے. اور ہم ایسے بے وقوف ہیں, اسی کو چیلنج کیے جا رہے ہیں, اللہ کے علم کو چیلنج کیے جا رہے ہیں. سوچ چھوڑ دو, ورنہ میرا اور میرا رسول مل کر تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں. تو میرے نبی کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے. علمک ما لم تکن تعلم, آپ کا معلم علمنی ربی فاحسن تعلیمی ادبنی ربی فاحسن تادیبی. آپ بہت خوبصورت بولتے تھے. تو ایک دن ابو بکر کہنے لگے, یا رسول اللہ ہم بھی عرب ہیں, عرب ماؤں کے دودھ پیے ہیں, یہ آپ کہاں سے بولتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں تو ہم دنگ ہو کے سنتے رہ جاتے ہیں. ہماری تو بدقسمتی ہے نا, ہمارے سامنے قرآن پڑھنا ہے جی میں مائی جگو بین بجائی جو ان کا پتہ, اور انہوں پٹھے کھواؤ تو انہوں پتا ہے, اور انہوں بین دا کیا پتا. اب میں پنجابی اپنی بول رہا ہوں, بھینس کے آگے بین بجاؤ گے تو اسے کیا پتا چلے, اس کے آگے تو پٹھے ڈالو تو وہ کہے گی ہاں اے کم ٹھیک. تو ہماری بدقسمت ہے, ہم قرآن نہیں جانتے. اللہ کی قسم, یہ بڑی بڑی ڈگریوں والے بیٹھے ہوئے ہیں, سورا 7 بر اعظم اسلامی اسکالر بھرے پڑے ہیں, قرآن کی آشنا نہیں ہے. قرآن قانون کی کتاب تو ہے ہی ہے, قرآن تو کلام عشق ہے, عاشق اور معشوق کے درمیان کی بات کا نام قرآن ہے. دل جو اللہ کو نہیں دیا, اس لیے قرآن کیسے سمجھ میں آئے؟ مفتی فتوے نکالتے رہتے ہیں, قانون والے قانون بتاتے رہتے ہیں. یہ تو کلام عشق ہے جو دل کے تاروں پہ چھڑتا ہے اور ساری روح کو سرشار کر دیتا ہے, اور وجود اللہ اللہ پکار اٹھتا. مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کی, تو کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی, کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. قرآن تو کلام عشق ہے. تو آپ لوگ جو سارا دن 2 جمع 2 4, 4 جمع 4 8, 8 جمع 8 16, تو دل ہی سارے پتھر ہو جاتے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا, صرف پیسے بڑھانے تو کوئی کام نہیں ہے. جس دوڑ کا آخر انجام قبر کی مٹی ہو, جس اس شہرت دولت کا آخر انجام چند مٹھی خاک ہو, وہ کیا چیز؟ جاؤ بڑے بڑے ناموروں کی قبریں اکھاڑ کے دیکھو, تمہیں مٹی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے سرما بنا دیا ہے. اور دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی تو قبر کا نہیں پتا, سب سے بڑے فاتح سکندر رومی کی تو قبر کا ہی نہیں پتا. کہاں چلے گئے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر سا فاتح بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اس کائنات پر میرے اللہ کا راج ہے, اور ساری کامیابیوں کی چابی اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں پکڑا دی, کہ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. تو ساری کامیابیوں کی انتہا جنت اللہ کی رضا ہے. وہ میرے نبی لے کر آئے, میرے نبی لے کر آئے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اسی نسخہ کیمیا کو رکھ دیا ہے تاکشوں میں. صرف ختم شریف کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے, تراویح پڑھنے کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے, تعویذ وظیفوں کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے. کبھی بطور رہبری کے کھولا ہے کہ قرآن مجھے رہبری دیتا ہے, کبھی بطور عشق و محبت کے کھولا ہے کہ میرے محبوب کا کلام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں
اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ اللہ، تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن، پھر میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑی ہستی گزری، ایک باندی پہ عاشق تھے، خراسان، سرد راتیں، عشاء کے بعد جو بیٹھے گفتگو کرتے کرتے فجر کی اذان ہوگی، کہنے لگے مؤذن بڑا دیوانہ ہے، ابھی تو رات آدھی تھی اور اذان دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد صبح کی سفیدی نظر آئی، ارے رات بیت گئی، ایک عورت کے عشق میں ساری رات بیت گئی۔ ایک جھٹکا لگا کہ ہائے، جو اصل محبوب ہے اگر میرا دل وہاں لگ جائے تو کیا ہوگا، یہ تو ایک عورت ہے جس سے ساری رات میری بتا دی، مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ اس ادھیڑ بن میں سارا دن گزرا، رات کو خواب آیا کہ ایک بلبل ایک شاخ پہ بیٹھی ہوئی یہ آیت پڑھ رہی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائے، وہ دل اللہ سے ڈر جائیں، آنکھ کھلی، آ گیا کہ آج عبداللہ بن مبارک کا نام 800 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد لیا جا رہا ہے۔ قرآن کلام ہے، میرے رب کا زندہ جیتا جاگتا کلام ہے، میرے رب کی ذات سے نکلا، میرے نبی کے سینے پر اترا اور آپ کی زبان مبارک سے کائنات تک پہنچا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، کائنات ادھر کے ادھر ہو جائے، میرے رب کے کلام کی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے ہمارے ایڈوائزر کون ہے، ہمارے رہبر کون ہے؟ نہ اللہ کا کلام نہ نبی کا فرمان، تو اندھیروں میں بھٹکیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا۔ اندھیری رات کے مسافر منزلوں پہ نہیں پہنچا کرتے، صحراؤں میں گم ہونے والے راہیوں کے لیے بھوک اور پیاس سے مرنا ہی مقدر ہوتا ہے، کالے پہاڑی سلسلوں میں گم ہو جانے والوں کے لیے منزل وہ دستیاب نہیں ہوا کرتی، پہاڑوں سے ٹکرا کے مرنا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ جس امت نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اس کے نبی کو بھی چھوڑ دیا، اس کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، میں اسلامی معیشت کیا سمجھاؤں؟ اسلام تو پیغام عشق ہے، عشق ہوتا ہے تو عاشق ہوں میں، پتہ نہیں تمہیں پنجابی سمجھ آونی کہ نہیں آونی، پر چلو مزہ ہی لے لیا بھائی، عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائی نہ باہو، توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ اور پہلے اللہ رسول سے محبت پیدا ہوگی، پھر اسلامی معیشت سمجھ میں آئی۔ خشک چشموں میں پانی نہیں، تم آبشاریں بنانا چاہتے ہو، دریا سو گئے تم ڈیم بنانا چاہتے ہو، پلاسٹک کے پودوں میں پھول دیکھنا چاہتے ہو، مصنوعی گلستان میں تم بہار دیکھنا چاہتے ہو، نہیں آئے گی۔ پہلے اسے آباد کرو، یہ جو یہاں ہے، یہاں یہ اسے اللہ رسول کی محبت سے آباد کرو، یہاں کوئی تیسرے کا گزر نہ ہو۔ عدل العوادل حول قلب الطائه وهو الأحبة منه في سودائه، القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه، فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه۔ اسے زندہ کرو، اسے اسلامی معیشت میں مجھے تو میں کیا سمجھاؤں، یہ زندہ ہو۔ بچی کی شادی نہیں ہوتی تو ماں بھی پانی مانگے تو وہ 100 بہانے کرتی ہے پلانے کے، اور اپنے بھائی مانگے تو کہہ دیتی ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں خود پی لے، اور یہی جب ماں بن جاتی ہے اور اس کی ممتا جاگتی ہے تو پھر اپنے بچے کے لیے ساری رات اٹھتی ہے، جو ایک گلاس پانی نہیں پلا سکتی تھی اور جو ساری رات بچے کے لیے ساری رات۔ ایک دفعہ میں اپنے عزیزوں کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا
تو ان کا چھوٹا بچہ ساری رات روتا رہا اور اس کی ماں ساری رات لے کر اس کو پھرتی رہی، ساری رات. یہ ایک گلاس پانی پلانے کے لیے تیار نہ تھی جب یہ بہن تھی. جب یہ ماں بنی ہے تو اب ساری رات جاگ رہی ہے. اب اس کو مشقت میں مزہ آ رہا ہے. آپ جا کے کہہ دو بیٹی آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنا بچہ ہمیں دے دیا کریں رات کو اور صبح ہم سے لے لیا کریں، آپ رات آرام سے گزاریں، بچہ ہمارے پاس رہے گا، ہماری کسٹڈی میں رہے گا. ہائے توبہ، ہائے میں اپنا جگر کاٹ کے تمہیں دے دوں. اے میرے بھائی بہنوں، ایسے ہی جب اللہ رسول کا عشق جاگے گا نا، پھر آپ کو مجھے نہیں بلانا پڑے گا جیسا ہم نے اسلامی معیشت سمجھا. یہ کوئی قانون کی کتاب تھوڑا ہی ہے، یہ تو کلام عشق ہے، پیغام عشق ہے. مر مٹنے کا نام دین ہے، از لذت دیدارش خسرو چے تمام گفتن سر دادن و جان دادن نا دیدہ رخ یارے. امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب تیرا وعدہ ہے تو جنت میں دیدار کرائے گا. تو یا اللہ تیرے عشق میں لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، نیزوں سے چھلنی کر دیے گئے، آگ میں راکھ بنا دیے گئے، پتھروں میں دبا دیے گئے، پانی میں بہا دیے گئے، شیروں کے آگے ڈال دیے گئے جنہوں نے بھمبوڑ کے بوٹی بوٹی بنا دیا. یہ سب تیرے عشق میں ہوا بغیر دیکھے. جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری تاریخ تو کربلاؤں سے سجی ہوئی ہے. یہ امت تو اللہ پہ قربان ہو کے مزہ لیتی ہے. لٹا کے سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. سارے سکندر لٹے رہی آئے ہیں. کبھی تیمور کا نام رکھا، کبھی چنگیز کا نام رکھا، کبھی کوئی نام، کبھی کوئی نام. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے. لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. اسلام تو لٹانے کا سبق سکھاتا ہے، بینک جوڑنے کا سبق سکھاتے ہیں. جوڑی کوئی نہیں. اسلام سخاوت کا دین ہے اور آج کی تجارت بخل کا دین ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا. اس کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کہا جب میں راضی ہوں گا اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار لوگوں کو دوں گا. والمال فی سمحائہم، پیسہ سخیوں کو دوں گا. وَأُمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ وَأُمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ أَمْنَهُ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ. موسیٰ جب کھیتی کاشت کریں گے میرے بندے بارش کروں گا اگ جائے، جب پک جائے گی بارش روک لوں گا تاکہ اٹھا لیں. اور حکومت سمجھداروں کو دوں، پیسہ سخیوں کو دوں، خرچ کریں. تو یا اللہ جب تم ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ کہ موسیٰ امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم. موسیٰ جب وہ کھیتی کاشت کریں گے تو بارش روک لوں گا، جب وہ پکنے پر آئے گی تو برسا دوں گا. بے وقوف لوگوں کو حکومت دوں گا، نکموں کو حکمران بناؤں گا اور بخیلوں کو پیسہ دوں گا. بھائیو اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح اس کے اوپر جسم ہے. تجارت، زراعت، حکومت، سیاست، قضاء، عدالت، معاشرت، بازار، کھیتی، گھر، خامن، بیوی، بچے، ماں باپ، دوست، احباب، یہ حج، عمرے، زکوٰۃ، معاملات، یہ سب قانون، عدالتیں، یہ سارا جسم ہے. اب جس طارق جمیل کے جسم سے روح نکالو تو اس کے بیٹے کہیں گے میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. کوئی نہیں آکھے گا ابا جی نو چاہو، آکھن گے ڈیڈ باڈی چاہو. تو ساری امت تو ڈیڈ باڈی ہے. اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے، ہے اللہ کا فضل ہے. کمزور بہت، کمزور بہت، جان نکلی ہوئی ہے اس میں سے. تو پہلے وہاں سے تعلق بنانا پڑے گا جس کا علم بے خطا، جس نے سکھایا جو وَأَلَّكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. میرے حبیب میں نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. میرے حبیب میں نے آپ کے سینے پر وہ اتارا جو کسی کے سینے پر نہیں اتارا. میں نے آپ کو وہ علم دیا جو کسی کو نہیں. علم تو اللہ کی صفت، وہ نیوٹن کی صفت نہیں، آئنسٹائن کی صفت نہیں ہے، وہ گولڈ سمتھ کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. کارل مارکس کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. اور اللہ نے بے خطا علم اتارا اپنے حبیب کے سینے پر. تو اس کو چیلنج کر کے دکھاؤ. یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. انہ لقول
बिलफस्ल वमा हुवा बिलहज़ल। ये आखिरी बात है, इसके बाद कोई बात नहीं है। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। इस हबीब जैसा कोई लाओ, ऐसा इल्म, ऐसा घर, ऐसा खानदान, ऐसी निस्बतें। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। देखो, शख्सियत में हुस्न हो दिल खींचता है, चीज में हुस्न हो दिल खींचता है, आवाज में हुस्न हो दिल खींचता है, मंजर में हुस्न हो दिल खींचता है, घर में हुस्न हो दिल खींचता है। मेरे अल्लाह ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कामिला नहीं कहा कि मेरे नबी तुम्हारे लिए कामिल नमूना है। ये बड़ा अजीब, आपको फर्क बता रहा हूं। कामिल नमूना नहीं फरमाया, हालांकि आप कामिल नमूना है कि कामिल का लफ्ज हैवी बनता है दिमाग पर आकर ना, हैवी हो गया कामिल। भाई हम तो कामिल है नहीं, कैसे करेंगे? मेरे अल्लाह ने कहा मेरे नबी तुम्हारे लिए सबसे हसीन नमूना है और हुस्न के लिए तबीयत आमादा है। हसीन, बच्चों को डरावनी शक्ल दिखाओ तो वो रोने लगता है, और उसे हंस के दिखाओ तो वो भी हंसने लगता है। इतनी छोटी उम्र से हुस्न और बदसूरती का इदराक पैदा हो जाता है इंसान के अंदर। ताजमहल के सामने खड़े होकर कोई खूबसूरती की लॉजिक दलाइल मांगे तो हम तो 100 लितर मारो। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी तुम्हारे लिए हसीन नमूना है। हसीन, उस्वतुन हसना, हसीन नमूना। ऐसा हसीन जिंदगी का तरीका कोई नहीं लाया, किसी के पास कोई नहीं। पहले उसके हुस्न को ढूंढ जो अपनी जात में ऐसे हसीन थे कि एक अम्मा के 2 लफ्ज का तर्जमा करके बताता हूँ। रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ अबलजल वज्ह लम तइबहु सजला लम तुज़रि बिही सअला वसीमुन क़सीम हसनल खल्क़ फी ऐनैहि दअज फी सौतिही सहल फी उन्क़िही सतअ फी लिह्यतिही कफ़ाफ़ा। आप हिजरत के सफर में थे, एक जगह रुके, एक बूढ़ी अम्मा से थोड़ी देर बैठने का मौका मिला, दूध पिया, चले गए। वो आपका हुलिया बता रही कि मैंने एक नौजवान देखा, मुझे यूं लगा जैसे 14वीं का चांद ही कपड़े पहन के जमीन पे उतर आया है, जैसे चांद को इंसानी रूप मिल गया हो। जिधर से देखती थी हुस्न ही हुस्न नजर आता था। कसीम, जितना देखती थी देखने से आंख नहीं भरती थी, जी चाहता था और देखूं। वसीम, वसीम उसे कहते हैं जिसको देख के आंख ना भरे, और देखूं और देखूं और देखूं। ये एक ही आए हैं, एक वो मेरे नबी। कसीम, जिधर से देखूं जिधर से देखूं जिधर से देखूं हुस्न ही हुस्न नजर आए। वो कौन है? मेरे नबी, आपके नबी। वो एक हैं हसनल खल्क, सर से लेकर पांव तक सारा हुस्न ही हुस्न है। आवाज में जादू, आंखों में हुस्न, गर्दन लंबी, दाढ़ी बड़ी खूबसूरत, चेहरा बड़ा चमकता, आंखें बड़ी गहरी, पलकें बड़ी दराज, भवें बड़ी गोल, माथा बड़ा कुशादा, चेहरा चांद की तरह गोल। हजरत जाबिर इब्न समरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी मस्जिद में तशरीफ फरमाते, 14वीं शाम का चांद आसमान पर था और आपने सुर्ख धारीदार चादर ओढ़ी हुई थी। तो मैं कभी चांद को देखता, कभी आपको देखता, तो मुझे आप चांद से ज्यादा हसीन नजर आ रहे थे। उस्वतुन हसना, जो जात ऐसी हसीन हो उसका पैगाम कितना हसीन होगा, उसकी जिंदगी कितनी हसीन होगी। फिर आपको खानदान सबसे हसीन दिया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, सारी कायनात को निचोड़ के अरब बनाए, अरब को निचोड़ के मुज़र बनाए, मुज़र को निचोड़ के कुरैश बनाए, कुरैश को निचोड़ के हाशिम बनाए, हाशिम को निचोड़ के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी कायनात का खुलासा, सारी कायनात का खुलासा, सारी कायनात की जान। वद्दुहा, एक तर्जुमा इमाम राजी ने किया, लिहाजा मैं आराम से कर दिया करता हूँ। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, सारी तफसीरों का तर्जुमा, रोशन दिन की कसम, थम ठहर जाने वाली रात की कसम। इमाम राजी ने ये किया है, लेकिन 2 तर्जुमे और किए हैं, वो शेयर करना चाहता हूँ। वद्दुहा, आपके रोशन इल्म की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, आपकी सत्तारी की चादर की कसम। तीसरा तर्जुमा जो मेरे दिल को लगता है, ठुकता और अगले मजमून के साथ बहुत जुड़ता है, वद्दुहा, आपके रोशन चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, आपकी स्याह जुल्फों की कसम। ये इमाम राजी ने किया है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपका रब आपको भला छोड़ सकता।
वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। आपका रब आपको इतना देने वाला है कि आप राजी हो जाएंगे। सबसे आली नस्ब, आली हसब, आली खानदान, किसी नबी की औलाद को ये शर्फ हासिल नहीं कि जन्नत के सरदार बने। मेरे नबी की औलाद को ये शर्फ हासिल है कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। किसी नबी की बेटी को ये शर्फ हासिल नहीं है कि जन्नत की औरतों की सरदार बने। मेरे नबी की बेटी को ये शर्फ हासिल है कि जन्नत की औरतों की सरदार है मेरी बेटी फातिमा। हाँ, तो आपका क्या ख्याल है, बैंक बैलेंस बना के ये मिली थी सरदारी? वाकया पूरा सुनाता हूँ, याद आ गया। हाँ, आपको पता चला मेरी बेटी बीमार है, तो आप उनका हाल पूछने गए, तो इमरान बिन हुसैन एक सरदार, अरब सरदार हैं, वो साथ थे। तो आपने दस्तक देकर फरमाया बेटी मैं आ जाऊं, मेरे साथ इमरान भी हैं। इमरान आपने तो हजरत फातिमा ने अंदर से कहा अब्बा जान मेरे घर में तो कोई बड़ी चादर नहीं, मैं पर्दा कैसे करूं? इमरान आपके साथ हैं, तो आपने अपनी चादर अंदर दी, बेटा मेरी चादर से अपने जिस्म को लपेट लो। तो बाप की चादर से जिस्म लपेटा, अंदर आए, हाल पूछा, तो बाप की गुर्बत से चंद आंसू निकल आए। कहा या रसूल अल्लाह भूख भी कई दिनों से चल रही है, खाने का कोई सामान नहीं है, और बीमारी आ गई है, दवा का कोई सामान नहीं है। हाय 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 हाय, ताइफ में पत्थर खा के ना रोने वाला बेटी के आंसुओं ने रुला दिया। गले लगाया और चंद आंसू मेरे नबी के भी आंखों में से गालों पर आए। और कहा बेटी न रो, उस जात की कसम जिसने तेरे बाप को नबी बरहक बनाया है, आज 3 दिन गुजर गए मैंने रोटी का एक लुकमा नहीं खाया। वाह या रसूल अल्लाह, आज उनकी उम्मत कहती सूद के बगैर काम नहीं चलता, झूठ के बगैर तिजारत नहीं चलती। बेटी ना रो, आज 3रा दिन है मैंने रोटी का एक लुकमा नहीं खाया। और मेरे रब ने मुझसे पूछा कि अगर आप चाहें तो ओहद पहाड़ सोना बना दूं, आपके कदमों पे कुर्बान कर दूं? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये फकर वाली नबूवत चाहिए, ये खजानों वाली नहीं चाहिए। अब कहा मेरी बेटी तेरी इज्जत के लिए बस यही काफी है कि तू जन्नत की औरतों की सरदार है। फाकों से ताज मिला सर जन्नत की सरदारी के, सोने चांदी के जेवर से नहीं मिला ये सरदार। कफा अभी की शरफ, तेरे लिए यही काफी। 89 में मैं हज पे मदीना मुनव्वरा में टैक्सी पे सवार हुआ, एक जगह जा रहा था, इशारे पर टैक्सी रुक गई। मेरा ड्राइवर बूढ़ा बद्दू था, तो एक टैक्सी और आके रुकी। ये दोनों आपस में, छोटा सा मदीना था उस वक्त, तो जानने वाले थे, सलाम दुआ हुई। तो ये मेरे वाला पूछता है उस वाले से, मेरे शलवार कुर्ते को देखकर उसने आ गया था पाकिस्तानी बुद्धू बैठा अनवर भी था क्या पता, तो सौ खाओ के बोल रहा है कई फल मौसम, अब सीजन कैसा जा रहा है? वो हर सीजन, वो कहता है बारे बड़ा ही ठंडा जा रहा है, आज सारा दिन में 20 रियाल कमाए, ये जोर के बाद का टाइम है। तो वो कहता है सदक़त, अव्वल मर्रा के बमाई, कहता सच कह तो ये भी पहली सवारी जो मैंने उठाई, जोर से ऐसी फारिग फिर रहा हूं। अच्छा, एकदम इशारा खुला जो बात मेरे दिल को खा गई, और मैं उसे कभी कभी बयान करता हूं। जब इशारा तो उसको जोर से कहता, ये बुढ़ा, ला तहज़न, कोई गम नहीं, कफा बिना शरफन जिवार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी के पड़ोसी हैं, हमें यही शरफ बहुत, हम मदीने में रहते हैं, हमें यही इज्जत बहुत। कफा बिना शरफ जिवार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरी गया होगा, बड़ा ही बुढ़ा है, अब तो 20-25 साल हो गए। अल्लाह क्या जुमला कह गया, मुझे तड़पा गया। आज 26 साल गुजर चुके हैं, उस जुमले की हरारत मैं अपने अंदर से खत्म नहीं कर सका। जिस जज्बे से उसने कहा, जिस इश्क से उसने कहा, सबसे आली खानदान, सबसे आली नस्ब, सबसे आली औलाद, हसन हुसैन जन्नत के सरदार है। मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अली जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने है। अल्लाह अकबर। मेरे रब का नाम है अल्लाह और बाकी उसकी सिफात हैं अर्रहमान, अर्रहीम, अल मलिक,
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل المقيت المجيب الواسع الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدل المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البقي البديع الباقي الوارث المقيت الرشيد الحنان المنان الصبور جل جلالہ. یہ میرا اللہ ہے. یہ تو خدا کسی فارسی نے لفظ بنا دے, کسی فارسی آدمی نے یہ لفظ بنایا, چونکہ خدا فارسی کا لفظ ہے, خدا نہ اردو کا لفظ ہے نہ عربی کا لفظ ہے, یہ دو لفظوں سے بنا ہے. خود آ جس کو کسی نے نہ بنایا ہو, خود آ اس کو کر دیا خدا, پھر اس کی جمع ہے خداؤں. تو اللہ کی بھی جمع ہو سکتی ہے. اللہ کو آپ کہنا بھی غلط لفظ ہے. یا اللہ تو, آپ میں تو جمع ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب آپ کا کیا حال ہے, یہ تو ہم ایک دوسرے کو احتراماً کہتے ہیں. اللہ کا احترام ہے جتنی توحید سے پکارو گے اتنا ہی اللہ خوش ہوگا. اللہ تو دیکھتے نہیں ہو, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, اللہم انتم السلام ومنکم السلام. یہ ہے یا اللہم انت السلام, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی. ہر جگہ تو یا اللہ, تو یا اللہ تیرا. ہاں ہم اپنے نبی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں, تو اللہ ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ. اللہ پکارا کہ کہو سب اللہ, پھر کہو اللہ, پھر کہو. عرش بھی ہل گیا ہے تمہاری پکار, اور فرشتے بھی خوش ہو گئے ہیں, مسجد کے در و دیوار خوش ہو گئے ہیں. اللہ کو دیکھو, ہر ایک کو اپنا نام عزیز ہوتا ہے. اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. ہم نے کہا خدا 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 خدا, اور یہ پٹھان کہتے ہیں خدا پاکا خدا پاکا خدا پاکا, یہ ایک یا اور لگا دیتے ہیں. اللہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے, اور اس نے ہمیں موت دینی ہے, پھر اس نے ہمیں اٹھانا ہے. اس نے ہمیں اٹھانا ہے, ہم نے نکلنا ہے. منہا خلقناکم, اس مٹی سے بنایا. وفیہا نعیدکم, اسی میں ڈال دوں گا. میں نے اپنے جوان بیٹے کو ہاتھوں سے مٹی میں ڈالا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, پھر دوبارہ تمہیں اس سے زندہ کروں گا. دوبارہ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قالوا تلك اذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. سبحان اللہ. قرآن پڑھا کرو. قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں, قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں, قرآن کے بغیر انسان بن ہی نہیں سکتا. پڑھا کرو. چند چیزیں ہیں جو علماء سے متعلق ہیں, باقی تو سب اللہ کی توحید ہے, میرے نبی کی تعریف ہے.
کبھی جنت دکھاتا ہے، کبھی جہنم دکھاتا ہے، کبھی عبادت دکھاتا ہے، کبھی اخلاق دکھاتا ہے، کبھی محبت دکھاتا ہے، کبھی جہاد دکھاتا ہے، کبھی صحابت دکھاتا ہے۔ قرآن تو ایک رنگین خوبصورت دسترخوان ہے جس پر ہر قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے 2 دسترخوان اتارے ہیں زمین پر، ایک روٹی پانی کا دسترخوان ہے جس سے پیٹ بھرتا ہے، ایک قرآن کا دسترخوان ہے جس سے روح بھرتی ہے، جس سے دل بھرتا ہے، جس سے اندر بھرتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر تیرا رب اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کی ہیبت اور عظمت کے سامنے۔ انہ قول فصل، یہ فیصلہ کن ہے، لا ریب فیہ، یہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بلا تر ہے۔ جو اس نے کہہ دیا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے اللہ کا کہنا ہے۔ اللہ نے تورات لکھوائی، زبور لکھوائی، بائبل انجیل لکھوائی، اور قرآن کو خود بولا۔ اللہ قرآن کو خود بولا، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، لہذا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آج تک کتنی کوششیں ہوئیں کہ قرآن بدلا جائے، نہیں بدلا گیا، نہ یہ بدل سکتا ہے کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن گھر ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے اس اللہ کے سامنے جانا ہے اور مجھے اس کو راضی کر کے جانا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے جو اللہ کو راضی کر کے دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، اور وہی ناکام ہے الذین خسروا انفسهم